کیا آپ اپنے چہرے کے داغ دھبوں اور چھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں یا خصوصاً فیمیل جو ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات پریگنینسی کے بعد یا بعض اوقات وہ جو فیڈ کر رہی ہوتی ہے یا اکثر اوقات فیمیل جو ہوتی ہیں ان میں آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ فولاد کی کمی کے ساتھ خون کی کمی کے ساتھ چہرے پر داغ دھبے چھائیاں اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب ان کے لیے اکثر اوقات لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان چھائیوں سے داغ دھبوں سے ہائپر پیگمنٹیشن سے یا میلازما سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے. اب اس کے بارے میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ کون سی ایسی نیچرل چیزیں ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر کے یا ایسی نیچرل ٹپس ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر کے ان داغ دھبوں جھریوں سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ جنرل میئرز جو ہوتی ہے یہ ٹپس جو ہوتی ہے یہ اتنا کام نہیں کرتی اور آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کی اور دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مختلف قسم کی کریمز ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کے یہ داغ دھبے اور یہ جھریاں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کے ڈارک سرکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک کریم کے بارے میں آج میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں جو ہے پیگمانیل، یعنی آپ کے پیگمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس میں کوجک ایسڈ ہے، الفا لیپولک ایسڈ ہے اور ساتھ میں گلائکولک ایسڈ ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کی سکن کے جو سیلز ہوتے ہیں جو خلیے ہوتے ہیں نارمل وہاں پر جا کے اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں کی ویئر اینڈ ٹیئر جو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر خلیوں کا جو ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اور اسی طرح جو الفا لیپولک ایسڈ ہے اور گلائکولک ایسڈ ہے یہ آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں جہاں پر پگمنٹس بنتے ہیں جو آپ کے میلانوسائٹس ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتی ہے. اور اس میلانوسائٹ کی ایکٹیویٹی کی کمی کی وجہ سے جو ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے یا داغ دھبے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں کمی آ جانا شروع ہو جاتی ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ داغ دھبے جو ہیں یہ صرف میلازما کے ہوں. اس کے علاوہ جو انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے یعنی کبھی آپ کے جو ایکنی ہے فیس پر وہ چلی جاتی ہے لیکن اس کے داغ رہ جاتے ہیں یا کوئی انفلیمیشن کوئی دانہ اس طرح کی اسکن پہ نکلا وہ ختم ہو جاتا ہے اس پر داغ رہ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی بہترین اپلیکیشن ہے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی اسکن کی پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے یا داغ دھبے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ نارملی کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، کتنے ٹائم تک اپلائی کرنا ہے آپ کا اسکن اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا. لیکن اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کے سیل آپ کے خلیے جو ہے آپ کے اسکن سیل جو ہے ان کے نارمل ٹیکسچر کو برقرار رکھتا ہے اور اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے اس میں جو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسکن کے خلیوں میں تو اس کو روکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے نئے پیگمنٹس نہیں بنتے اور جو پرانا پیگمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے داغ دھبے جو ہے وہ آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ان کریمز کا استعمال کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی نیوٹریشنل جو ڈیفیشنسیز ہیں آپ میں کمیاں ہیں وہ اس کا ضرور خیال رکھا جائے، خوراک کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ملٹی وائٹامن جن میں آئرن ہو، جن میں بی کمپلیکس ہو، فولک ایسڈ ہو، ایسی چیزیں ہوں اگر ان کا آپ ساتھ میں استعمال کریں اور خصوصاً پھر اپنے سکن کو ان ٹائپ کی کریمز کے استعمال کے بعد آپ نے دھوپ سے اور گرمی سے بچا کے رکھنا ہے تو کوئی سن سکرین کا استعمال، سن بلاک کا استعمال وہ اس کے ساتھ دن کے اوقات میں ضروری ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے کیونکہ پانی ہی آپ کی سکن ٹیکسچر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہری سبزیوں کا استعمال، فروٹس کا استعمال، پروٹینز کا استعمال جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی خصوصاً جو آپ کی سکن کی صحت ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے جس کے ساتھ آپ کی سکن کی ہائپر پیگمنٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی سکن کو ٹون اپ رکھنے کے لیے اپنی نیند کا خصوصی طور پر آپ خیال رکھیں کیونکہ جن لوگوں میں نیند کی کمی ہوتی ہے، اسٹریس اور انزائٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی سکن جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے. خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.